السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں لیکچرار عمار نعیمی انٹرمیڈیٹ سال دوم اردو کے مضمون کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو ہم مضمون کرنے والے ہیں یہ آپ کے سمارٹ سلیبس میں بھی شامل ہے، تو آپ اپنے پاس ایک رجسٹر رکھ لیں اور ساتھ ایک پین رکھ لیں تاکہ جو بھی اشعار لکھوائے جائیں، اقوال اور قرآنی آیات اور احادیث، ان کے ترجمے وغیرہ وہ آپ ساتھ نوٹ کریں تاکہ آپ انہیں اپنے مضمون میں لکھ سکیں۔ تو مضمون پڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس طرح سے آپ کو مزید جو لیکچرز ہیں ان کی ویڈیوز مل جایا کریں گی اور ہماری حوصلہ افزائی بھی ہو جائے گی۔ تو چلتے ہیں مضمون کی طرف۔ جی اسٹوڈنٹس، تو آج جو ہم مضمون پڑھنے جا رہے ہیں وہ آپ کے سمارٹ سلیبس میں بھی شامل ہے۔ مضمون کا عنوان ہے بچپن ایک سنہری دور، اور یہ مضمون میں نے خود لکھا ہے، یہ کسی بھی گائیڈ وغیرہ میں موجود نہیں ہے۔ تو اگر کوئی بھی شخص میرے اس مضمون کو اپنے چینل پر یا کہیں پر بھی کاپی کرے گا تو اس کو کاپی رائٹ ایکٹ کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ رفاہ عام کے لیے، تمام اسٹوڈنٹس کی بھلائی کے لیے میرا یہ مضمون استعمال کیا جائے، لوگ میرا یہ مضمون استعمال کریں، لیکن میرے نام کے ساتھ تو مجھے خوشی ہوگی۔ تو چلتے ہیں مضمون کی طرف۔ مضمون کا عنوان بچپن ایک سنہری دور، اور یہ میں نے لکھا ہے عمار نعیمی۔ سب سے پہلے آغاز کریں گے شعر کے ساتھ کہ میرے بچپن کے دن، اس کے بعد آپ نے کوما لگانا ہے۔ کوما کو اردو میں سکتہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ میرے بچپن کے دن کتنے اچھے تھے دن، آج بیٹھے بٹھائے کیوں یاد آ گئے۔ تو یہ پہلا پیراگراف ہے کہ بچپن ہی زندگی کا پہلا مرحلہ ہے۔ اب اس میں جو لفظ ہے ہائی لائٹ میں نے کیا ہوا ہے، زندگی کا پہلا مرحلہ، آپ نے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے، مارکر سے لکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بچپن ہی زندگی کا پہلا مرحلہ ہے، یعنی دیکھیں نا، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ ہی ہوتا ہے، تو پہلا مرحلہ اس کو کہتے ہیں۔ ایک کنبہ یعنی اس کا جو خاندان ہے، ایک کنبہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں بچہ پہلے پیدا ہوتا ہے، لہٰذا والدین اور خاندان کے دیگر افراد دراصل بچے کے مستقبل کی تشکیل کرنے میں، یعنی اس کا اچھا مستقبل بنانے میں، تشکیل کا مطلب ہے بنانے میں، اور بچے کے بچپن کو یادگار بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے کہ سب سے اہم چیز جو بچپن کو یادگار بناتی ہے وہ ہے اہل خانہ اور کنبے کے افراد کی محبت۔ اس میں ان الفاظ کو مارکر سے لکھنا ہے، کنبے کے افراد کی محبت اور دیکھ بھال ہے۔ ایک بچے کا خالص ترین دل ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر کوئی نفرت نہیں ہوتی، ان معنوں میں کہا جا رہا ہے کہ یہ خالص ترین ہوتا ہے جو کوئی بھی انسان رکھ سکتا ہے، اور وہ جس دل کی خواہش کرتا ہے وہ محبت ہے۔ یعنی وہ کیا چیز ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے دنیا سے، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے، وہ پیار مانگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے پیار دو، محبت دو۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ حالات کیا ہیں، اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، گھر میں کاروبار کی پریشانیاں ہیں یا کچھ بھی ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے مجھے پیار دو، مجھے اپنی اٹینشنز دو۔ کوئی بھی شخص جو دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا بچپن حیرت انگیز تھا، یعنی حیرت انگیز سے مراد ہے بہت یادگار تھا، اچھا تھا، تو اس نے اپنے کنبے کے افراد سے کافی حد تک محبت، دیکھ بھال اور پیار حاصل کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ مارکر سے کوٹیشن لکھنی ہے آپ نے کہ انگریزی زبان کے مشہور شاعر جان ملٹن، اس کی ایک پوئم بھی ہے بڑی مشہور ہے کہ پیراڈائز لوسٹ، تو اسی طرح سے یہاں پر ہے جان ملٹن نے بچپن کو جنت گمشدہ یعنی کھوئی ہوئی جنت قرار دیا ہے۔ یہ کوٹیشن ہے، مارکر سے آپ نے پیج کے درمیان میں لکھنی ہے۔ اس کے بعد اگلا پیراگراف ہے، اس میں ہم لکھیں گے کہ بچپن کی یادیں، ان کو ہم بولڈ کریں گے، مارکر سے لکھیں گے۔ بچپن کی یادیں کسی بھی فرد کے دل میں اپنا الگ مقام رکھتی ہیں، یعنی ساری یادیں ایک طرف اور یہ والی یادیں ایک طرف ہوتی ہیں، وہ انہیں کسی بھی صورت بلا نہیں پاتا۔ جیسے جیسے کوئی بڑا ہوتا ہے وہ انسان اپنے بچپن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وابستہ ہوتا ہے، مزید اس کو وہ یادیں آتی ہیں جو کہ کسی فرد کی زندگی کا بہترین دور ہے۔ کوئی بھی انسان ہے، کوئی بھی فرد ہے، اس کی زندگی کا سب سے یادگار دور کون سا ہے؟ بچپن ہے۔ آپ اس ٹائم پہ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یقیناً آپ کی بھی عمر 16 سال یا اس سے آگے پیچھے ہی ہوگی، تو آپ کو بھی اپنا بچپن ہی یاد ہے، آپ آج بھی اپنا بچپن جینا چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو یار وہ جس طرح سے نانی کا پیار، دادوں کا پیار، اس طرح سے
ہم نے جن لوگوں کو کھویا ان کا پیار دوبارہ ملے. وہ چھوٹے ہوتے تھے, کھیلتے تھے, زیادہ سے زیادہ ہوم ورک ہوتا تھا اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی. آج فیوچر کی ٹینشن ہے اور کمانے کی ٹینشن ہے, بڑا آدمی بننے کی ٹینشن ہے. تو جیسے جیسے کوئی بڑا ہوتا ہے وہ انسان اپنے بچپن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وابستہ ہوتا ہے, جو کہ کسی فرد کی زندگی کا بہترین دور ہے. پریشانیوں یا کاموں, یہ 2 بار لکھا گیا, 1 بار لکھنا ہے. پریشانیوں یا کاموں کی کوئی فکر نہیں. بچپن کا دور دنیاوی زندگی کے گنونی سازشوں اور مکاریوں سے آزاد ہوتا ہے. بیٹا دیکھیں, آپ بھی اسٹوڈنٹس تھے اسکول لائف میں دیکھیں آپ نے جب بھی دوست بنایا نا, تو آپ نے کبھی یہ سوچ کر دوستی بنایا یار یہ امیر لڑکا ہے میں اس کے ساتھ دوستی کر لیتا ہوں؟ آپ نے ہمیشہ بغیر مطلب کے دوستی بنائی. تو یہ جو بچپن کا زمانہ ہوتا ہے نا, اس میں انسان سازشیں نہیں کرتا, مکاریاں نہیں کرتا. جیسے جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں یار وہ فلاں لڑکا ہے نا, اس سے میں حسد کرتا ہوں, اس کو میں کسی طرح کلاس میں بدنام کروں, کسی طرح کوئی شرارت کروں تو الزام اس پر آ جائے. یہ سازشیں ہیں, مکاریاں ہیں. تو یہ بچپن ان چیزوں سے آزاد ہے. جب افراد بچپن کی یادوں کو یاد کرتے ہیں تو وہ خوشی محسوس کرتے ہیں, کیونکہ یہ ایک خوشگوار دور ہے جو کسی بھی قسم کی پریشانی یا اضطراب کہتے ہیں بے چینی کو, سے پاک ہوتا ہے. پھر آپ نے شعر لکھنا مارکر سے صفحے کے درمیان میں. عمر رواں پھر نہیں مسکرائی. عمر رواں وہ عمر جو گزر چکی ہے. لفظ عمر ہے, عمر نہیں عمر. عمر رواں پھر نہیں مسکرائی بچپن کی طرح. میں نے گڑیا بھی خریدی, کھلونے بھی لے کر دیکھے. تو شاعر کیا کہتا ہے, میں نے گڑیا بھی لے لی, بڑا ہو کے دیکھا, اور اس کے بعد میں نے کھلونے بھی خریدے, لیکن وہ بچپن کا جو زمانہ تھا نا وہ نہیں واپس آیا. تو بچپن کی یادیں کسی بھی انسان کی پریشانی کا سبب بن سکتی ہیں. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ یادیں جو ہے نا آپ کو مجبور کر دیتی ہیں, آپ اپنے حال سے, موجودہ پریزنٹ سے بےگانہ ہو جاتے ہو. آپ کہتے ہو یار میں اس دور میں چلا جاؤں, واپس وہی جو زمانہ تھا میں وہاں چلا جاؤں. تو یہ اس حوالے سے پریشان کرتی ہیں. اور ایک انسان کی خواہش رہتی ہے کہ بچپن کے وہ دن جو خوشی سے بڑے ہوئے تھے, جن میں کوئی پریشانی, کام کاروبار کی فکر, اچھے نمبر لینے کا جھنجٹ, معاشرے میں اپنی عزت اور وقار کو بڑھانے کی فکر مندی سے پاک دن تھے. وہ یہ جاننے کے باوجود واپس آ جائیں کہ بچپن ماضی کی بات. کیا وہ واپس آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے. تو یہ سب چیزیں جاننے کے باوجود بھی وہ واپس نہیں آ سکتے, کیونکہ بچپن ماضی کی بات ہے. یہ یہاں پہ بیان کیا گیا. وقت ہمیشہ تیزی کے ساتھ گزرتا ہے اور کسی کے لیے بھی ان دنوں سے لطف اندوز ہونا ناممکن ہے جو کبھی واپس نہیں آ سکتا. تو یعنی یہاں پہ کیا بتایا گیا, وقت جو ہے وہ گزرتا چلا جاتا ہے اور کسی بھی انسان کے لیے ان دنوں سے لطف اندوز ہونا ناممکن ہے جو کبھی واپس نہیں آ سکتا. وہ دن جو واپس آ ہی نہیں سکتے, جیسے بچپن کے دن ہے تو وہ تو واپس نہیں نہ اب آ سکتے. تو لیکن ہم نے ان وقتوں میں جو بھی شغل ملا کیا, جو بھی ہم نے مستی کی ہے, تو وہ آج ہمیں یاد آتی ہے. اسے بڑے ہو کر اپنا ماضی کچھ یوں یاد آنے لگتا ہے جیسا کہ ایک شاعر نے یوں بیان کیا ہے. یہ اشعار ہیں, آپ نے سارے لکھنے ہیں, سارے لکھیں تاکہ آپ کو زیادہ اچھے نمبر ملیں. وہ اینٹوں کی وکٹیں, وہ ٹوٹا سا بلہ, وہ گلیوں کی رونق, وہ اپنا محلہ, وہ جیبوں میں سکے مچاتے تھے شور, امیری کے دن وہ مٹی کا گلہ. اے بچپن بتا تو کہاں کھو گیا ہے, یا کہہ دے تو اب بڑا ہو گیا ہے. تو دیکھیں یہ ساری چیزیں ہیں جو بچپن کے ساتھ وابستہ ہیں. جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں ہم سے یہ ساری چیزیں چھین جاتی ہیں. تو بچپن ایک سنہری دور ہوتا ہے. اچھا جی, اگلا پیراگراف. بچپن وہ دور ہے جس کو اکثر شاعروں اور ادیبوں نے سراہا ہے. اس میں شاعروں اور ادیبوں نے سراہا آپ نے مارکر سے لکھنا ہے, علیحدہ ہیڈنگز نہیں بنانی, نمبر کٹ جائیں گے, نمبر نہیں ملیں گے. جو انسان عمر میں بڑا ہوتا جاتا ہے, بچپن میں گزارے ہوئے دنوں میں وہ بڑی لگاؤ اور دلکشی محسوس کرتا ہے. اس کو وہ زمانہ یاد آتا ہے کہ یار وہ وقت میرا اچھا تھا. ہر ایک انسان دل کی گہرائی سے چاہتا ہے کہ وہ دوبارہ بچہ بن جائے, لیکن حقیقت باقی ہے. لیکن حقیقت میں تو یہ پوسیبل نہیں ہے, ممکن نہیں ہے. وہ دن واپس نہیں آ سکتے ہیں جن کی ہم کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد اگلا پیراگراف ہے. اگلے پیراگراف میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ بچپن خدا کا تحفہ ہے. بچپن دراصل کرۂ ارض کے لیے, یعنی اس دنیا والوں کے لیے, کرۂ ارض سے مراد ہے دنیا والوں, آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں دنیا والوں کے لیے, خدا کا تحفہ ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی اپنے بچے کو خوش رکھے
تو وہ اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے ہوئے ہیں۔ بچپن حقیقت میں کسی بھی فرد کو یعنی انسان کو خدا کا عطا کردہ بہترین تحفہ ہے، اور ہم سب اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ پیسہ کچھ بھی خرید سکتا ہے، لیکن دنیا کی ساری رقم بھی کسی کی زندگی میں ماضی کو واپس لانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو وہ بچپن نہیں خریدا جا سکتا۔ وہ یہاں پہ وہ اشعار بھی آ سکتے ہیں، یہ شہرت بھی لے لو، یہ دولت بھی لے لو، سوری اس طرح سے ہے، یہ دولت پہلے آئے گا، یہ دولت بھی لے لو، یہ شہرت بھی لے لو، بھلے مجھ سے لے لو تم میری جوانی، مگر مجھ کو لوٹا دو وہ بچپن۔ تو یہ میں نے آخر میں یہ لکھی ہوئی ہیں، اشعار آخر میں لکھے ہوئے ہیں، تو وہ پڑھیں گے، آپ یہاں پر بھی لکھ سکتے ہیں۔ بہرحال پڑھتے ہیں آگے۔ اگلا پیراگراف ہے، بچپن ہی زندگی کا وہ سنہری دور ہے جو بغیر کسی اطلاع کے اڑ جاتا ہے۔ یہ الفاظ مارکر سے لکھنے ہیں اور کبھی واپس نہیں آتا ہے، لیکن ہم سب کو بچپن کے بارے میں ایک اہم حقیقت سے آگاہ ہونا چاہیے۔ یہ بچپن کے دوران ہی ہوتا ہے کہ ہم ایک بچے کو ساری زندگی ایک فرد کی طرح ڈال لیا جاتا ہے۔ یہ جملہ اس طرح سمجھیں کہ دیکھیں آپ کے گھر میں کوئی بچہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کا بھتیجا ہے، بانجا ہے یا بانجی وغیرہ ہے، تو جب تک آپ اس کی اچھی تربیت نہیں نہ کرو گے تو وہ کوئی بھی ایک بد کردار انسان بن سکتا ہے، اور نہ وہ گھر میں کسی ایک بندے کو فالو کرتا ہے، یعنی وہ کسی ایک فرد کو اپنا آئیڈیل سمجھ لیتا ہے، وہ کہتا ہے چاچو بیسٹ ہیں یا تایا بیسٹ ہیں، اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ انہی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں بچپن میں۔ اگر کسی بچے کو بدماش بنانا ہے نا تو وہ کیا کرے گا، اپنے اس بدماش چاچو کے ساتھ چلنا پھرنا شروع کر دے گا۔ تو اگر آپ نے ایک اچھا اس کو بنانا ہے تو اسی طرح یہ لائن لکھی گئی ہے کہ ساری زندگی ایک فرد کی طرح ڈھال لیا جاتا ہے۔ آج آپ جس طرح کے بھی ہیں نا، آپ جو مجھے سن رہے ہیں، تو بیٹا آپ اس ٹائم پہ جو بھی ہے نا، یہ آپ کے بچپن میں جیسا آپ کو ماحول ملا تھا نا، آپ بالکل ویسے ہوئے ہیں۔ بچہ اپنے گھر والوں، اساتذہ اور ہم عمروں سے جو کچھ سیکھے گا اور دیکھے گا وہی مستقبل میں کرے گا۔ پھر آپ نے یہ مارکر سے شعر لکھنا ہے صفحے کے درمیان میں، خوبصورت سما تھا بچپن میں، دوست سارا جہاں تھا بچپن میں۔ اب سما میں اور جہاں میں نون کا نقطہ نہیں ہے اور نہیں لگانا آپ نے۔ اگلا پیراگراف آپ نے یہ مارکر سے لکھنا ہے، جس طرح ایک کمیار کسے کہتے ہیں؟ جو مٹی کے برتن بناتا ہے، ٹھیک ہے، مٹی کے برتن بناتا ہے، تو اس کی مثال دی جا رہی ہے۔ جس طرح ایک کمیار اپنی خواہش کے مطابق برتن کو کسی شکل میں ڈھال لیتا ہے، یعنی مولڈ کرتا ہے نا، مولڈنگ کا کام ہوتا ہے اس کا، اس کے بعد تو مٹی ہوتی ہے، اب وہ اس کو کوئی بھی شیپ دے سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی فرد اس کے بچپن میں کسی بھی کردار کا بن سکتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے کسی بچے کو، اپنے بھائی کو، بہن کو، چھوٹے بہن بھائی کو، بھتیجے کو آپ نے فوجی بنانا ہے تو آپ اس کی بچپن سے ہی ویسی تربیت کرنا شروع کر دو گے کہ بیٹا ہم نے جان قربان کرنی ہے اس وطن کے لیے۔ ڈاکٹر بنانا چاہتے ہو تو اس کو ڈاکٹر والی باتیں بتانا شروع کر دو گے۔ جو بھی آپ بنانا چاہتے ہو یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے پیرنٹس کے اوپر، ٹیچرز کے اوپر، سوسائٹی کے اوپر۔ اگر مولڈنگ اچھی ہے تو بچہ ایک مکمل فرد ثابت ہوگا جو معاشرے، قوم اور پوری دنیا کی ترقی میں مددگار ہوگا۔ اگر دوسری طرف مولڈنگ خراب ہے تو بچہ معاشرے کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، یعنی وہ کچھ بھی ایسا کام کر سکتا ہے جس سے سوسائٹی کو نقصان ہو۔ والدین کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اچھے کردار، حب الوطنی کا مطلب ہے پیٹریوٹزم، وطن سے محبت کرنا، بزرگوں کا احترام، ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنا، اور بہت ہی کم عمر سے ہی اپنے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے اور اس کو برائیوں سے روکا کریں۔ یہ والدین کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ بتائیں کہ بیٹا حب الوطنی پیدا کرو، وطن سے محبت کرو، بڑوں کا احترام کرو اور سوسائٹی کے کام آؤ۔ ہر بچے کو اپنے والدین کے ذریعے سے اس کے بچپن سے لطف اندوز ہونے کا موقع فراہم کرنا چاہیے۔ اس میں لکھا ہوا ہے ہر بچے کو کرنا چاہیے، اس کا مطلب ہے ہر بچہ اپنا جو بچپن ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں گزار پاتا۔ اس کی ریزن کیا ہے بیٹا؟ پوورٹی، یعنی غربت۔ جو انسان غریب ہے وہ پھر اپنے بچے کو اس کی ضروریات، بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں کر کے دے سکتا۔ آگے اگلا پیراگراف ہے، مطالعات اہم ہے، یعنی اسٹڈی، آپ اسٹوڈنٹس پر، آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں پر
یا بچوں پر آپ سٹڈی کا بوجھ نہ ڈالا کریں. یہی اس پیراگراف میں لکھنا. مطالعات اہم ہیں لیکن کسی کو غیر نصابی سرگرمیاں، بیٹا غیر نصابی سرگرمیوں سے مراد ہے کرکٹ، فٹ بال، بیڈمنٹن، اسکواش وغیرہ، یعنی جن کا تعلق کھیلوں کے ساتھ ہے. تو غیر نصابی سرگرمیوں والے بچے پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. مطلب کیا اس کا؟ دیکھیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آپ کے چھوٹے بچہ ہے، بچپن میں وہ کرکٹ کھیلنا پسند کرتا ہے، ہاکی کھیلنا پسند کرتا ہے، فٹ بال کھیلنا پسند کرتا ہے، تو آپ اس کو زبردستی اس سے وہ سب چیزیں نہ چھینو، اس کو کھیلنے دو. بے شک سٹڈی امپورٹنٹ ہے، اہم ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں آپ اس بچے سے اس کا بچپن چھین لو. ہاں یہ سرگرمیاں اہم ہیں، کون سی؟ مطالعات والی. لیکن کسی کو یہ حقیقت نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ تعلیمی سرگرمیاں بعد میں بھی سیکھی جا سکتی ہیں. بھائی سٹڈی تو بعد میں بھی ہو جائے گی، بچپن واپس نہیں آئے گا. لیکن بچپن ایک بار پھر ہمارے دروازے پر دستک نہیں دیتا. جب بچہ خوش رہتا ہے تو خوشی کا احساس اس کے دل میں ہمیشہ برقرار رہتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ، یہاں تک کہ وہ بڑے ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا، آپ جو مجھے سن رہے ہیں، آپ کو بھی بچپن کی بہت سی باتیں یاد ہیں، لیکن وہ باتیں یاد ہیں جن میں آپ کو اچھا محسوس ہوا تھا، جن میں آپ کو محبت ملی تھی، وہ واقعات یاد ہیں. تو وہ بڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ زندگی کے خوبصورت مرحلے کی معمولی سی یاد بھی کسی زندگی سے تمام تناؤ یعنی پریشانیوں کو دور کرتی ہے اور ہونٹوں پر مسکراہٹ لاتی ہے. ہمیں اس حقیقت کا ادراک کرنا چاہیے، یعنی اس حقیقت کو اپنا لینا چاہیے کہ ہم حیرت انگیز بچپن گزارنے کے لیے انتہائی خوش قسمت ہے. یعنی اس مطلب کیا اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک ونڈرفل، حیرت انگیز ونڈرفل بچپن گزارنا چاہتے ہو تو آپ تو بڑے خوش قسمت ہو. پھر اگر آپ غیر نصابی سرگرمیوں میں انوالو ہو تو اس کے بعد بیٹا جی آگے، کچھ بچوں کو ایک خوبصورت بچپن سے بھی نوازا نہیں جاتا. یہ وہ جن کا میں نے اوپر ذکر کیا، خصوصاً یعنی خاص طور پہ وہ جو مشقت میں شامل ہیں، جو لیبر ہیں. یعنی دیکھیں نا، دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کام پہ لگا دیا جاتا ہے، تو وہ بیچارے جو ہیں وہ اس چیز سے محروم رہ جاتے ہیں. وہ اپنا بچپن، آپ نے دیکھا ہوگا کہ عید والے دن بھی وہ وہاں پہ جا کے کیا کر رہے ہیں، کوئی غبارہ بیچ رہا ہے، کوئی پالش کر رہا ہے جوتا، اور کوئی بچہ کچھ بیچ رہا ہے. تو بچپن کسی فرد کی زندگی کا سب سے اہم دور ہے، اور یہ وہ دور ہے جس میں کسی بچے کے مستقبل کی بنیاد رکھی جاتی ہے. آپ کچھ بھی بنانا چاہتے ہو بچپن میں آپ کو کرنا پڑے گا. تو یہ بیٹا جی اختتامی اشعار ہیں. تو دیکھتے ہیں ہمارا مضمون مکمل ہو گیا کہ یہ دولت بھی لے لو، یہ شہرت بھی لے لو، بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی، مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی. تو اگر آپ کا کوئی سوال ہے آپ پلیز کومنٹ سیکشن میں پوچھیے گا. چینل بھی لازمی سبسکرائب کیجیے گا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک خدا حافظ.